السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شخص جو کہ آپ کو اکثر ربوہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے، احمدی ٹی وی پہ نظر آتا ہے، میں خود بڑا پریشان تھا جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ پکچرز دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ ایسے لوگوں کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں یہ تصویریں چلیں کہ 1999 میں یہ لوگ ریپ کے کیس میں گرفتار ہوئے، کسی عورت یا بچی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور پھر ڈسٹرکٹ جیل جھنگ سے اس کی رہائی ہوئی ان سوشل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق۔ پھر انہوں نے اپنا ازائلم لیا اور یہ باہر روانہ ہو گئے، یہ کارڈ کھیل کے کہ جی ہم مائنورٹیز ہیں، جس طرح ٹرمپ کے سامنے وہ جا کے بابا رو رہا تھا کہ ہم مائنورٹیز ہیں، ہمارے گھر لوٹے گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، دنگے ہوئے، فساد ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے، ہم انگریزوں کے سامنے، انگریزوں کے ملک میں خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے آئین، پاکستان کے دستور اور پاکستان کی قوانین کی مخالفت کر کے یہ وہاں پہنچتا ہے۔ ریپ وکٹم جو عورت ہے اس کے بارے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ریپ کرنے کے بعد یہ شخص باہر جاتا ہے، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، اور وہاں یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے خود کو مسلمان کہنے لگ جاتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ مرزا ملعون قادیانی، غلام قادیانی کا خود کو خلیفہ کہتا ہے، اور اتنے میں محنت کرتے کرتے یہاں سے یہاں تک کا سفر کر لیتا ہے کہ یہ شخص اس وقت قادیانیوں کا سب سے بڑا پیشوا ہے، قادیانیوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ہزاروں لوگوں کو قادیانی کر چکا، مختلف مذاہب سے انہیں نکال کے قادیانیت کی طرف لا رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے انہیں پیسے دے کر بیرونی ممالک سے فنڈز لے کر انہیں لاتا ہے اس مذہب میں، اور یہ وہ مذہب ہے جو کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمیشہ سے جہاد کی نفی کرتے ہیں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی کرتے ہیں، اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں میں اولین صفوں میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مغربی آقاؤں کی گود میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری پاکستان اور بین الاقوامی سطح پہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے بدکاروں کو پہچانیے، اور جہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں ایسے لوگوں کو قانون کے حوالے کیجئے کہ اگر وہ کیس واقعی سچا ہے جس طرح کے سوشل میڈیا پہ بتایا گیا تو ایسے لوگوں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، جو کہ آج اسلام کی بدنامی کا سبب اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ مغرب میں بسنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں معلوم کہ دراصل قادیانی کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ ان کے سامنے مسلمان بنتے ہیں اور غلط حرکات میں پائے جاتے ہیں، تھرڈ کلاس ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے ہیں، جس سے اسلام کی نمائندگی ہوتی ہے، اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ خود کو وہاں پہ مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان جیسے بدبختوں، اسلام کو ان جیسے ملعونوں، اسلام کو ان جیسے کافروں سے محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں کا انجام بھی انہی کے جھوٹے نبی کی طرح اسی طرح ہو جس طرح وہ گندے غسل خانے میں اسے منہ سے بھی اور دوسرے علاقے سے بھی، علاقہ غیر سے بھی اس کا وہ گند نگل رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح کی موت اور عبرت ناک سزا ملے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے، ان کے جعلی اور فتنہ باز مذہب کی کیا حقیقت ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔